نوجوان قوم کا اثاثہ ہے اور یہی نوجوان جب محنت سے کامیابی حاصل کر لے تو اپنے جیسے کئی نوجوان بلکہ آنے والے نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایسے ہی شخصیات سے جن سے ہم جانیں گے ان کے کامیابی کے سفر کا راز۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ سغرا حسین کے ساتھ صرف اور صرف شائن ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مشعل راہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سغرا حسین۔ ناظرین، کسی معاشرے کے پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے نوجوان کھیل سے رغبت رکھتے ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایسے ہی نوجوان جن کا تعلق اور زندگی کا مقصد ہی کھیل ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں کو بھی بہت شکریہ جنہوں نے آپ لوگوں نے جو مجھے یہاں پر ٹائم دے دیا، تھینک یو۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کس اسکول سے میٹرک کی تعلیم حاصل کی اور کس کالج سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی؟ میں نے میٹرک جو ہے سردار خان ہائی اسکول سے کیا ہے اور ایف ایس سی جو ہے مشتاق کالج سے کیا ہے اور بی اے جو ہے سندھ یونیورسٹی جامشورو سے کیا ہے، فزیکل میں بی اے کیا ہے۔ آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میرا بھی بہت خوبصورت تھا، باکسنگ میں تھوڑا سا میرا چہرہ ٹیڑھا پیڑا ہو گیا۔ کتنے بہن بھائی ہیں اور آپ کا نمبر کون سا ہے؟ ہم لوگ الحمدللہ 5 بھائی ہیں، 3 بہن ہیں اور میرے تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا میرا بھائی ہے، اس کے بعد میرے بہن ہے، پھر اس کے بعد سعید آصف شاہ ہزارہ میں خود ہوں۔ کیا آپ نے باکسنگ کے ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھا ہے؟ کوشش تو بہت کی مگر اتنا نہیں رکھ سکا جتنا رکھنا چاہیے تھا، مگر نارمل سا رکھا تعلیم کو جاری۔ آپ نے باکسنگ فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کب کیا اور اس کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ 2007 جو میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس ٹائم سے میں نے باکسنگ مجھے شوق آئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ لوگوں کے گلی کوچوں میں وہ باکسنگ کلواتے لڑاتے نا، جو فائٹ جیتے اس کو ایک ٹرافی دیتے۔ اس کے بعد اس ٹائم جو ہے جو سپر ایک مکور پر باکسنگ کا شروع تھا، وہاں سے کچھ ہزارہ لوگوں کے کمیٹی کے لوگ تھے وہ کھیلتے تھے۔ اس زمانے میں یونس تھے، اصغر علی شاہ پاکستان کے کیپٹن تھے اور سکندر حسین تھے اور بہت سے ایسے نامور باکسر تھے پاکستان ہزاروں کے علاوہ۔ جب ان لوگوں کو مجھے دیکھا شوق اور زیادہ ہو گیا۔ اسکول میں اس ٹائم میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا، پھر وہاں سے میرا شوق زیادہ ہو گیا باکسنگ کی طرف سے۔ پھر میں نے جا کے باکسنگ کلب جوائن کی اور وہاں سے داخلہ لیا، باکسنگ سٹارٹ کی۔ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کس ڈپارٹمنٹ سے کیا؟ میں نے اپنے کریئر کا آغاز تو پہلے صبح سے کھیلتا تھا، اس کے بعد مجھے آفر ہوئی واپڑا کا، پھر واپڑا نہیں گیا، پھر وہ ریلوے پہ چلا گیا، کیونکہ وہ ریلوے کا ٹیم اتنا خاص نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لڑکیا جائے تاکہ نیشنل ریلوے کا نمائندگی کرے۔ پھر میں نے جا کے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا۔ آپ کا پہلا کوچ کون تھا اور اب کون ہے؟ میرا پہلا کوچ کیپٹن بلا جعفری، میرے تو کیا پورا بلوچستان کا کوچ ہوئی ہزاروں لوگوں کا، ماشاءاللہ اللہ اس کو اپنے اس رحمان میں رکھے، اور اس کا بہت احسان ہے بلوچستان کے خاطر ہزارہ لوگوں پر۔ اس نے ابراج جیسا باکسر بنایا، عظیم ہیرو حیدر جیسا، اصغر جیسا، اور بہت ایسے باکسر بنایا، سکندر جیسا، یونس جیسا، اور ایسے باکسر جس کو مجھے نام یاد نہیں، ابراہیم بھائی ہے، مشتاق ہے، بہت سے ایسے باکسر بنائے لوگوں نے۔ اور اس کے بعد مجھے بنایا اور وہ لڑکے بنا رہے بابائی باکسنگ کیپٹن بلا جعفری، وہ میرا کوچ ہے، بھی میرا کوچ ہے۔ اور پروفیشنل میں میرا کوچ جو ہے وہاں کا ہے فلپائن کا ہے، وہ میرا کوچ ہے پروفیشنل میں۔ آپ اپنے ٹریننگ کے لیے کتنا وقت مختص کرتے ہیں؟ میں زیادہ ٹائم اپنے ٹریننگ کے لیے مختص کرتا ہوں، اور نہ صرف باکسنگ کے لیے، پھر اس کے علاوہ بیٹھ کے سوچتا ہے باکسنگ کے بارے میں کیا کرنا ہے، ویڈیوز دیکھنے اس باکسروں کا، اور کوچز سے ڈسکس کرتا ہے اس بارے میں۔ میں نے سب سے زیادہ اپنا مخصوص ٹائم جو ہے باکسنگ کو دیا ہے۔ کیا باکسنگ نے آپ کی نیچر چینج کی ہے؟ مثال کے طور پر زبان سے زیادہ ہاتھ کا استعمال کرنا، چھوٹے چھوٹے باتوں پر غصہ کرنا، کیونکہ باکسنگ خود بذات خود ایک ہارش گیم ہے۔ باکسنگ سے پہلے تو میں بہت شرارت کرتا تھا، لڑائی جھگڑا بہت کیا کرتا تھا جب چھوٹے تھے اس ٹائم۔ جب باکسنگ میں آئے تو میرا لائف چینج ہو گیا، ہر چیز چینج ہو گیا۔ پھر باکسنگ نے مجھے انسان ہی بنا دیا،
اور عاجزی بھی سکھائے تھے کہ باکسنگ انسان کو ایک عاجز بناتے اور بتا دے کہ آپ جتنا غصے ہے جب اس کو رنگ میں نکالو، ٹریننگ میں نکالو. باکسنگ سے مجھے کافی فائدے ملے. آپ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ تو کنٹرول، جب غصہ آتے پانی پیتا ہوں، ٹھنڈا پانی بیٹھتا ہوں، پھر غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. کیا آپ اپنے پروفیشن سے ہٹ کر اپنے ہنر کا غلط استعمال کیا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ لوگ سب کیونکہ پورا ملک کی نگاہیں میرے طرف ہے کہ شاید یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، صوبے کے لیے کچھ اچیومنٹ جیتے، اور میں نے اس کو کہیں بھی کسی کو موقع نہیں دیا کہ میرے شخصیت پہ کوئی بات آئے کہ باکسنگ سے غلط استفادہ کر رہے ہیں. آپ نے پہلا میچ کب اور کس کے ساتھ کھیلا اور اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ 2007 کو جب میرا پہلا فائٹ تھا، میں اسکول کی طرف سے کھیلا تھا. سردار الکوئٹہ انٹر اسکول تھی، وہاں پر کھیلا تھا. میں نے وہ اسکول کے لیے گولڈ میڈل جیتا تھا، اور اسکول کو پورا کوئٹہ میں ہمارے اسکول سیکنڈ پوزیشن آئی تھی. وہاں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی، کیونکہ پرنسپل صاحب تو مجھ سے راضی نہیں تھا پڑھائی سے، بڑا شرارت کرتا تھا ٹیچر لوگ بھی. جب میں نے اچیومنٹ دی تھی اسکول کے لیے، پھر اس لوگوں نے اسمبلی میں مجھے بلایا، انعام بھی دیا، گفٹ بھی دیا. اس کے بعد میرا اور احساسات بڑھ گیا کہ میں باکسنگ کچھ کروں. بس اس ٹائم آپ کو میں کہہ چکا تھا کہ جو سپر پر باکسنگ شروع تھی ایک مکور کے نام سے، وہاں سے میں نے دیکھا لوگوں کا فائٹ لائف تھا. میں نے سوچا کہ صرف ایک وقت آئے گا آپ بھی ملک کے لیے لڑو گے، پھر نیوز پہ آؤ گے، سب خوش ہو جائے گا. کیونکہ ہزاروں لوگوں کا آپ کو دیکھا ہے کہ خوشی کبھی دیکھا ہی نہیں. کچھ اسپورٹس مینوں نہیں ہے اس قوم کو تھوڑا سا خوشی دے، ٹائٹل جیتا ہے یا کوئی ایجوکیشن میں گولڈ میڈل جیتے، چاہے میرا بہن ہو چاہے برادر ہونا، ان لوگوں نے. اس وجہ سے میرے کہ محنت کرنا ہے، آگے جانا ہے. کیونکہ اور بیک گراؤنڈ بھی میرا اتنا خاص نہیں تھا، سب دے بڑے اوپر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ باکسنگ نہیں کھیلو. باکسنگ کے حوالے سے میرا ابو نے مجھے بہت مار پیٹ چاہیے نا کہ آپ باکسنگ نہیں کھیلو، پڑھو. پھر میرے پڑھائی بھی اتنا خاص نہیں تھی، پھر میں نے باکسنگ بھی زیادہ ہی میں نے ٹائم رکھا. فیلنگ آف فرسٹ پنچ، آپ کے فرسٹ پنچ کی آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم لوگ ٹریننگ میں عادی ہو چکے ہیں، کچھ فیلنگ نہیں کرتے. باکسنگ میں عادی ہے باکسنگ میں، کیونکہ پہلے ہم لوگ ٹرین ہو چکے ہیں اس معاملے، اس لیے تیار ہو چکے ہیں کہ اس میں کوئی وہ ایشو نہیں کرتے. کیا آپ لیفٹ پا کھیلتے ہیں؟ لیفٹ پا کھیلتا ہوں. سوری. کس ٹیم کے کھلاڑی کے ساتھ کھیلنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور آپ اپنے مخالف کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے زیادہ مزہ باکسنگ میں جو انٹرنیشنل کی بات کرے، انڈیا سے مزہ آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا ملک دشمن بھی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لوگ آگے جائے. اس سے کھیلنے کا بہت مزہ آتا ہے. آپ نے ٹوٹل کتنے نیشنل اور انٹرنیشنل گیمز کھیلے ہیں؟ میں نے 2007 جب باکسنگ شروع کیے، ابھی تک میں نے 1-2 فائٹ ہارے، باقی سب جیتے. اور میں 2013 سے ابھی تک اپنے ویٹ میں نیشنل چیمپئن ہوں. نیشنل نے تو بہت کھیلا ہے، 7 دفعہ نیشنل چیمپئن ہوں، اور 4 دفعہ مسلسل بیسٹ پاکستان ہوں نیشنل میں. اور پاکستان ابھی تک کبھی نہیں ہارا ہوں. جب تک چھوٹے تھے ہارا تھا اس ٹائم، کیونکہ ینگ بھی تھا، میرا اتنا تجربہ نہیں تھا. اور انٹرنیشنل میں نے 14 ٹور ماری ہے، اور بہت سے کنٹری گئے ملک کے لیے نمائندگی کے، اور بہت سے اچیومنٹ بھی جیتے ہیں پاکستان کے لیے. عامر خان فرسٹ پروموشن ایکیا کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ یہ میرے لیے بہت بڑے اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ میرے باکسنگ کیریئر کا یہاں سے شروع ہوتے ہیں. پروفیشنل، آپ کو پتہ ہے پروفیشنل مطلب ہے کہ ہائی لیول کا، اور یہاں سے مجھے چانس ملا. میرا ہر کسی نے کہا کہ آپ کو بڑا سا چانس ملا ہے، آپ اس کے لیے بھرپور محنت کرو. پھر میں نے 2 مہینہ مسلسل تیاری کی. گلگت گیا تھا، اسلام آباد گیا، ٹریننگ کر رہا تھا. ادھر لاک ڈاؤن تھا، پھر بھی میں ٹریننگ کر رہا تھا کہ موقع ملا ہے پروفیشنل میں. پھر انہوں نے الحمدللہ پہلا فائٹ نے ناک آؤٹ کیا پہلے راؤنڈ میں افغانستان کے باکسر کو. اور میرے لیے بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہاں پر اچھے کوچ آئے تھے. عامر خان خود آئے تھے، انہوں نے بارہا بھی لائف میں کہا، پریس کانفرنس میں کہا، اور کوچ وہ نے کہا کہ انشاءاللہ یہ لڑکا ایک دن ملک قوم کے لیے ہیرو بنے گا اور بہت سے ٹائٹل جیتے گا. مجھے تو خوشی ہوئی کہ میں عامر خان سے ملا، اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے، قوم کے لیے، صوبے کے لیے ورلڈ ٹائٹل جیت کے لاؤں گا انشاءاللہ. کیا گھر میں بھی آپ کے ساتھ چیمپئن جیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آج کا قصے، آج ہم اپنے کپڑے خود استری کر رہے تھے. ہم گھر میں کوئی چیمپئن بھی نہیں ہے، گھر میں سب ایک جیسا ہے الحمدللہ. کیونکہ گھر میں جب میں ہوتا ہوں وہ لوگ مجھ سے کئی زیادہ ہنسی مذاق کرتے ہیں. پاکستان باکسنگ ٹیم کے کپتان ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا خدمات رہی ہے؟
پاکستان ٹیم کے جب ہم کیپٹن تھے اور پھر میں نے بہت لڑکوں کے ساتھ میرا بہت اچھا رویہ تھا. وہ جو کیپٹن میں بنا تھا اس لیے بنا تھا کیونکہ میرا اچیومنٹ بھی زیادہ تھا, ینگ بھی تھا میں, اور میرا ڈسپلن بھی بہت اچھا تھا. ایک اسپورٹس مین کے لیے اس کا ڈسپلن بہت ضروری ہے, بڑوں کا احترام کرنا, اپنے کھانے کا, ڈائٹ کا, ٹریننگ کا ٹائم ٹیبل صحیح کرنا, وہ سب چیزیں نوٹ کر کے پھر کیپٹن بناتے ہیں. وہ چیز کا اچیومنٹ آتا ہے, وہ کتنا ٹائٹل جیتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس سے پہلے جب اس دور میں تھا ابرار جب زندہ تھے, اللہ اس کو بخشے, وہ لوگ پاکستان ٹیم کیپٹن رہے. پھر اس کے بعد اصغر علی شاہ جو حیدرآباد کا ہے, انہوں نے 10 سال پاکستان ٹیم کیپٹن رہے. اس کے بعد ایک وہ لڑکا تھا وہ رہا, پھر اس کے بعد میں رہا. ہمارے کمیٹی کے لوگ اتنا کم باکسنگ میں وہ بھی اچھے, اور بھی کیپٹن رہتے. یہ ہمارے قوم کے لیے بڑی اعزاز کی بات. بالکل. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے؟ کون ہے بے خبر اور کون ہے باخبر؟ کس کی نظریں ہیں سب سے تیز؟ کون بول رہا ہے سچ اور کون دے رہا ہے فریب؟ اس کی بات میں ہے کتنا دم. آئیے دیکھیے پروگرام سچ کی تلاش میں لیلا خانم کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ اپنے بہن بھائی کے لیے انسپریشن ہے؟ یہ رول ماڈل ہے. وہ لوگ مجھے بہت فالو کر رہے اور دیکھ رہے مجھے, اور ہمیشہ مجھے فالو کرتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائیوں کسی کو مشورہ دیں گے باکسنگ میں آنے کے لیے؟ چھوٹے بھائی جو ہے اس کو دے رہا ہوں مشورہ, کیونکہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کو غلط ماحول سے اس کو دور رکھنے کے لیے باکسنگ اسپورٹ جوائن کرنا بہت ضروری ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے ماحول کیسا خراب ہو رہا ہے. آج کل موبائل کے دور ہے, سب لڑکے اسپورٹ نہیں کھیل رہے, موبائل میں گیم کھیل رہے. اس لیے میں اس کو باکسنگ لا رہا ہوں. میں کو نہیں کہا تم باکسنگ آ جائے, جو گیم آپ کو شوق ہے وہ جا کے جوائن کروں, میں آپ کو بھرپور سپورٹ کروں گا. پھر میرے چھوٹا بھائی جو ہے دونوں باکسنگ کو جوائن کیا ان لوگوں نے بھی. موجودہ حکومت وزیر اسپورٹس کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ ملی, اور گھر والوں میں سے کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ حکومت کی طرف سے وزیر اسپورٹس جناب عبدالخالق صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے, اور وعدہ بھی کیا کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ملک کے ہیرو ہے, ہندوستان کے ہیرو ہے, ہمارے قوم کے ہیرو ہے. آپ میرے ملک کی اور صوبے کی قوم کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان لوگوں نے میرے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے. آج بھی میرے سے ملاقات تھا, ان لوگوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا, اور وعدہ بھی کہ آگے بھی تعاون کروں گا. میں بہت دل سے مشکور ہوں, کیونکہ خالد صاحب جو ہے منسٹر اسپورٹ جو ہے وہ صرف نہ کے ہزاروں سے کرتے ہیں, وہ ہر صوبے ہر قبیلے کے سے کرتے ہیں, بلا رنگ و تفریق کے, بلا تعصب کے. چاہے وہ بلوچ بھائی ہو, پٹھان بھائی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, پنجابی ہو نا, وہ ہزارہ ہو, سب کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ اسپورٹس کے منسٹر ہے, سب کے ساتھ کر رہے ہیں. میں بہت مشکور خالد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور گھر والی کی رہی بات, گھر والے سپورٹ کرتے ہیں مجھے ہمیشہ ان لوگ سپورٹ کیا, میرے لیے دعا کیے, اور میرے ملک کے لیے جب میرے ملک سے لڑ رہا تھا دعا کر رہا تھا, اور ہمیشہ سپورٹ کیا مجھے, خاص کر ماں باپ نے. کیا میچ کے دوران کوئی خطرناک حادثہ پیش آیا ہے؟ نہیں, اب تک الحمدللہ باکسنگ جب میں نے کھیلی میرے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ پیش نہیں آیا ہے, کیونکہ باکسنگ ہے تو خطرناک گیم میرے ساتھ ابھی تک شکر الحمدللہ نہیں آیا ہے پیش. آپ کس سے زیادہ متاثر ہے, مائک ٹائسن, محمد علی کلے یا کوئی اور؟ سب سے پہلے تو میں تو اس کا متاثر ہوں محمد علی کلے کا, کنگ آف دا رنگ ہے ماشاء اللہ, اللہ اس کو رحمت کرے, وہ مر گیا ابھی. اس کے بعد لیمنچنکو کا ہے باکسر, یہ جو یوکرین کا ہے, وہ جو ورلڈ چیمپئن ہے ماشاء اللہ. اگر قابلیت کی بات کی جائے تو آپ اپنی بات کس کو دیکھنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیے نا, بلوچستان میں خاص کر ہزاروں لوگوں میں بہت سے قابلیت ہے, ہزاروں لوگوں میں بہت قابلیت, چاہے وہ کراٹے ہو, باکسنگ ہو, فٹ بال ہو. اس سے پیچھے اور کچھ لڑکے ہیں, لڑکیوں میں بھی ہے, لڑکوں میں بھی ہے. اور بار بار لوگ مجھے فون کر رہے ہیں, میسیج کر رہے ہیں کہ آپ کا کلب کہاں پر ہے, آپ کلب کھولو. اس معاملے سے آج میں نے مسٹر صاحب سے بھی بات کی, خالد صاحب سے کہا کہ مجھے کلب دے دیتا ہے کہ میں اپنے ہنر کو لوگوں کو سکھاؤں, تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. اجتماعی زندگی کا بندہ
کامیاب ہوتے ہیں اور پیچھے ہے لڑکے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے اسپورٹس کے لوگ ہیں کوچز حضرات ہیں, میں اسے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو لڑکا آپ کے پاس آتے ہیں ٹائم دینے کے لیے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, اس کا مستقبل خراب نہ کرے, اس کو اسپورٹ پر توجہ دے, چاہے وہ باکسر سے, چاہے وہ کوچ کراٹے کا ہے, فٹ بال کا ہے. سب سے ایک ریکویسٹ ہے بس تک کہ لڑکوں کا ٹائم ضائع نہ کرے, اس کا مستقبل خراب نہ کرے, ان لوگوں کو شوق زیادہ کروائے تاکہ کل وہ دل نہیں ٹوٹے کہ اسپورٹ سے کہ یار اسپورٹ میں صحیح لوگ نہیں ہیں. کیونکہ ایک بندہ جب آتے ہیں شوق کا کوئی قیمت نہیں ہوتے, جب وہ آپ کے پاس آتے ہو آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, بس کوشش کریں کہ آپ اس کا ٹائم ضائع نہ کریں. جیسا کہ آپ نے کہا تو کیا ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اور عبدالخالق ہزارہ نوجوانوں کے لیے کوئی کلب کھولیں گے؟ میں اس سے بھرپور امید رکھ سکتا ہوں کیونکہ کچھ لڑکوں نے بھی, اور انوس بھائی جو ہے اسلام آباد میں لاشن ٹریول ایجنسی کے نام سے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ کلب کھولیں. اور ایسے بہت سے لوگوں نے مجھے کال کیے, بتایا کہ کلب کھولیں, آپ کلب کے لیے کھولیں گے, لڑکوں کے لیے آپ سے استفادہ کریں گے, سیکھیں گے. ہمارے قوم کے ہیرو اس نے وعدہ کیا, اس نے بولے اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. اس میں پھر بیٹھیں گے خالد صاحب سے کہ تاکہ مجھے کلب دے دے تاکہ میں لڑکے تیار کروں اپنے پیچھے سے. اور کلب پہ ہمارے استاد کیپٹن مولا جعفری جہاں پر میں ٹریننگ کر رہا ہوں وہاں پر بھی کچھ لڑکے ہیں پیچھے لڑکے تیار کر رہے, محمد یونس تیار کر رہے, سکندر حسین, انہوں نے مجھے بھی تیار کیا کیپٹن کے ساتھ, میں تعاون کر کے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا, مجھے بنایا, وہ ٹائم دے کوچنگ کیا میرے اوپر. میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیپٹن مولا جعفری کا جو میرے استاد محترم زندہ ہے, اس کا بھائی چھوٹا بھائی عجز الحسن کسی, ان لوگوں نے بلوچستان میں باکسنگ لایا, ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بہت سے اسٹار تیار کیے, ابراج جیسا باکسر, حیدر جیسا باکسر, اصغر, اینوس, سکندر, ایسے بہت سے باکسروں کو. اور میں ابراہیم جو باکسر تھا, جو اتنا باکسر اس کے نام میرے ذہن میں ہے نہیں ہے, اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے میرے اوپر محنت کی ہے. اور میں چاہتا ہوں جس طرح لوگوں نے میرے اوپر محنت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اور لڑکوں کو میں تیار کروں. جس مقام پر آج آپ ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو بہت تھی. شروعات میں جب میں کیمپ گیا تھا 2010 11 12 کو, اس ٹائم پہلے جو میں کیمپ گیا 2010 کو تھا, انڈر 16 میں تھا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, یہ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں حالات بہت خراب تھے, خصوصاً ہزاروں لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا. اس ٹائم میں بھی کیمپ تھا, لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم احتیاط کرو, خیال کرو آنے جانے کا. ابھی بھی میں جب جاتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ بائی روڈ سفر نہیں کریں, آپ حالت صحیح نہیں ہے. پھر کیا معاشی حالت کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے. بہت سے اچھے باکسر تھے, ہم سے بھی اچھے باکسر تھے, میں تو اس کے سامنے خوش بھی نہیں تھا. انہوں نے باکسنگ چھوڑا اس لیے کہ معاشی حالت کا صحیح نہیں تھے. ابھی بھی کچھ لڑکے کلب میں آ رہے, اس کا معاشی حالت صحیح نہیں ہے. اور میں اپنے قوم کے بزنس مینوں سے, وہ گورنمنٹ سے جتنا حجی ہے اور پیسے والے, اس کو چاہے کہ اسپورٹ کو سپورٹ کرے تاکہ لڑکے بری ماحول سے نکلے اور اسپورٹس کے لیے آگے آئے تاکہ اپنے صوبے, قوم, ملک کا نام روشن کرے. زندگی کیا ہے آپ کے لیے, کیا معنی رکھتی ہے؟ زندگی ایک بہت اہم رکھتے ہیں میرے زندگی ایک بار ملتے ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جان ہے جہان ہے. زندگی میں کبھی آپ ایک چیز کسی چیز کو ایسی نہ لے لیں. میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں اسپورٹس مینوں سے, جوانوں سے خصوصاً, اور زندگی کو اپنے ٹک ٹاک پب جی میں نہیں گزارے کہ صبح تک شام تک پب جی کہتے ہیں, رات کو پھر بیٹھتے سوچتے کہ زندگی کیا بنے گا. زندگی ایک موقع ہے جب کسی کو ملتے جس نے فائدہ اٹھایا وہ کامیاب ہے. اس کا ہم دنیا سے ہی ہوئے گا, ہم آخرت سے ہوئے گا. جس نے فائدہ نہیں کیا پھر. آپ کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے؟ میری زندگی میں وقت کی بہت اہمیت ہے. میں نے وقت سے بہت استفادہ کیا ہے, وقت سے بہت اچھی طرح اس کو استعمال کیا ہے کہ آج اس مقام پر پہنچا ہوں. میں نے اپنا ایک منٹ ایک لمحہ لکھ کے رکھا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اور میرا آگے بھی پلان ایک منٹ کا ضائع نہیں کرنا ہے. آپ فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ کتابیں پڑھنا, شاعری کرنا یا موویز وغیرہ دیکھنا؟ فارغ وقت میں کتابیں پڑھتا ہوں, بہت اسلامی کتابیں پڑھتا ہوں, اور شاعری ماہی کا مجھے شوق نہیں ہے الحمدللہ. آج کل شاعریوں کو پتہ ہے آپ کو, سب دوسرے قسم شاعری کرتے, سب کسی کو دیکھ پھر اس کے پیچھے میں پاگل ہوتے اصل میں. اور مووی کی بات کریں آپ, مووی میں دیکھتا ہوں اسلامی مووی دیکھتا ہوں, اور ایسا عام مووی نہیں دیکھتا ہوں جیسا کہ انگلش ہو گیا, پاور اور ہو گیا, اردو فلم ہو گیا, مووی ہو گیا, نہیں دیکھتا ہوں. آپ کی فیوریٹ بک کون سی ہے؟ میری فیوریٹ بک نشر البلاغہ ہے. آپ اپنی ہیلدی لائف سٹائل کو کیسے برقرار رکھتے ہیں؟
میں اپنے لائف اسٹائل کو میرا جو ہے پلان جو ہے صبح کے ٹائم جب اٹھتا ہوں نماز کے بعد پھر جاتا ہوں واک کے لیے، پھر جاتا ہوں قبرستان، وہاں پر فاتحہ خوانی کرتا ہوں مرحومین کے لیے، اس کے بعد جاتا ہوں رننگ کر کے ڈیم تک وہاں ایکسرسائز کر کے پھر آ کے آپس گھر میں ناشتہ کر کے تیاری پھر سو جاتا ہوں ریکوری کے لیے. پھر دوپہر جب اٹھتا ہوں پھر نماز کے لیے جاتا ہوں، نماز کے بعد پھر کھانا کھا کے پھر تھوڑا کتاب پڑھتا ہوں یا کچھ مووی دیکھتا ہوں. اس کے بعد پھر شام کے ٹائم ہوتا ہے ٹریننگ کے ٹائم. پھر میرا یہ روٹ ریگولر ہے، کبھی ہائکنگ کرتا ہوں، کبھی فٹ بال کرتا ہوں، ہر دن رننگ نہیں کرتا ہوں، مختلف ہے اس میں. زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ شکر الحمدللہ میرے ساتھ نہیں ہوا ہے مایوسی. اور انسان جب مایوس ہوتے وہ دنیا امید پر قائم ہے، فارسی میں کہتے ہیں نا، دنیا ایک امید پر قائم انسان ناامید نہیں ہوئے. ناامیدی خود کفر ہے، اسلام نے خود کہا ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ ناامیدی کفر ہے، انسان کو ناامید نہیں ہونا چاہیے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. تاریک راہوں میں ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرے کیا نہ کرے. یہ سوال تو ہر ذہن میں ہے مگر جواب ہر کسی کے پاس نہیں. جو ہوا وہ تو ہمیں معلوم ہے مگر جو ہونے والا ہے اس کا جواب خود آپ کے پاس بھی نہیں. اگر آپ آئین اور شہری اصول نہیں جانتے تو آپ بھی تاریکی میں سفر کرتے ہیں اور تاریک راہیں امید سحر پر ہی دیکھی جاتی ہیں. دیکھیے پروگرام امید سحر ہر ہفتہ اور اتوار صرف شائن ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین. آگے کا کیا پلان ہے؟ آپ کس ٹائٹل کو جیتنے کی تیاری میں ہیں؟ آنے کا تو پلان میرا بہت اچھا پلان ہے اور تیاری کر رہا ہوں. ابھی میں نومبر میں اکتوبر کے لاسٹ میں جا رہا ہوں، دبئی جا رہا ہوں ٹریننگ کے لیے، سیکنڈ فائٹ کے لیے، کیونکہ میرا سیکنڈ فائٹ جو ہے انڈونیشیا کے ساتھ ہے دسمبر میں. اور میں ورلڈ باکسنگ کے لیے ورلڈ ٹائٹل کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور IBF کے لیے WBC کے لیے تیاری کر رہا ہوں. وہ میرے لیے خوشی کے لیے بہت خوشی ہوئے گا، کیونکہ میرے ملک میں اتنا ورلڈ چیمپئن نہیں رہا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا نام پاکستان کی ہسٹری میں لکھواؤ، جیسا کہ جہانگیر خان نے کیا ہے، شعیب اختر لوگوں نے کیا ہے، ویسے بہت سے باکسر ہے. ابھی ایک ملک بھائی بھی لوگوں نے ایک ٹائٹل جیتا، عثمان وزیر AK پروموشن میں کہتے ہیں. یہ ٹائٹل جو ہمارے سامنے ہے اس کے لیے آپ کا مقابلہ کس کھلاڑی کے ساتھ ہوا تھا؟ جو ٹائٹل جو تھا ہم نے یہاں پر لڑا فرسٹ AK پروموشن میں. یہ جو ہے میرا فائٹ افغانستان کے ساتھ تھا اور میں نے اس سے فائٹ جیتے. میرا رینکنگ اس کا جو پہلے فائٹ کیا تھا انہیں 2 فائٹ کیا تھا ان لوگوں نے، دونوں جیتے تھے. اس کا فائٹ میرے ساتھ ہم نے اس کو ناک آؤٹ کیا پہلے راؤنڈ میں الحمدللہ. اور ٹائٹل WBC کا بھی ویٹ میں نے اپنے نام کر لیا. اور اس میں بہت سے کنٹری بھی حصہ لیتے، اس میں کچھ لوکل تھے پاکستان کے تھے اور کچھ انٹرنیشنل تھے. اس میں نیوزی لینڈ کا تھا، افغانستان کے تھے اور انڈونیشیا کے تھے، اور کچھ لوکل فائٹ تھے. تقریباً اس میں 4-5 کنٹری جو ہے آؤٹ کنٹری کے تھے. پھر اس میں مین فائٹ جو تھا عثمان وزیر بھائی کا تھا، میرا مین فائٹ میرا تھا. باکسنگ کے شوقین افراد کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ باکسنگ شوقین افراد کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کسی کی باتوں میں نہیں آئے، اپنے باکسنگ پر فوکس کریں، اپنے ٹریننگ پر. باکسنگ کے علاوہ جو بھی گیم میں جو میری آواز سن رہے ہیں اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گیم پر فوکس کریں، اپنے استاد کا احترام کریں. استاد بہت ضروری ہے، استاد کا دل نہ دکھائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے لوگ استاد کا قدر نہیں کرتے. قرآن نے خود فرمایا کہ استاد روحانی باپ ہے. حضرت علی کا خود قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ہے. اپنے استاد کا عزت کرے، احترام کرے اور اپنے اسپورٹ پر فوکس کرے، انشاءاللہ آپ خود بخود کامیاب ہو جاؤ گے. اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رویہ صحیح رکھے. یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کے یوتھ میں کوئی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ محنت کرے، چاہے وہ ایجوکیشن میں، چاہے اسپورٹس میں، چاہے وہ بزنس میں، جس میں ہے نا وہ محنت کرے، اپنا اسکل دکھائے دنیا کو کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، کسی سے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اور محنت کریں، انشاءاللہ آگے نکلے گا. نوجوان نسل بہت مطلب برائی کی طرف جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کیا ہے. ان لوگوں نے زندگی کو بہت ایزی سمجھا ہے.
زندگی آسان نہیں ہے، زندگی ایک سخت ہے، آتا ہے امتحان ہے پھر چلا جاتے ہیں. ابھی بعض لوگوں کو دیکھو اس کا عمر 25-30 سال ہے، اس کا زیرو ہے، پھر نہ پڑھائی سے ہو، نہ بزنس سے، نہ اسپورٹس سے. وہ ریکویسٹ ہے کہ ٹائم بہت قیمتی ہے زندگی، اس سے استفادہ کریں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے اس پروگرام کے توسط سے کن کن لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے؟ میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کا نام مینشن کروں گا، AK پروموشن کا، عامر بھائی کا، اور عثمان وزیر، ٹیم وزیر جو میں ٹیم میں کھیلتا ہوں اس کا، اور اپنے استاد کا جنہوں نے پر محنت کی ہے اور میرے ساتھ سپورٹ کیا، اپنے جونیئر سینئر لڑکوں کا جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور اسلام آباد میں جتنے ہزارہ لوگ تھے میرے دوست یار تھے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، بہت موٹیویٹ کیا، اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں اپنے استاد عزیز کیپٹن حبیب اللہ جعفری کا جو انہوں نے مجھے بیسک سکھایا اس کا، اور انوس بھائی کا، ازارہ لاشین جو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور لاسٹ میں منسٹر جناب اسپورٹس منسٹر عبدالخالق ہزارہ کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور آپ لوگوں کو بھی NTU والے کو بھی بہت مشکور ہو، سب دوستوں کا جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا انٹرویو کے لیے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ صغریٰ حسین کے ساتھ، صرف شائن TV پر.